کیونکہ ہماری گفتگو امت سازی کی ہے نا، امت کیسے بنے، امت کیسے ڈیزائن ہو۔ امام کو کیا مدد چاہیے؟ امام نے جو استغاثہ بلند کیا، اور یہ جب امام نے استغاثہ بلند کیا تو سب شہید ہو چکے تھے، سب شہید ہو چکے تھے، کوئی نہیں۔ تو امام کس سے فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ قیامت تک کے مسلمان کو پکارا جا رہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ مولا کیسی مدد چاہیے آج کے اس دور میں، کیسی مدد چاہیے؟ آج کا دور 61 ہجری تو نہیں ہے یہ، مولا پھر بھی مولا، کیونکہ مولا کی آواز، مولا نے یہ نہیں کہا میں کربلا میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں یا کوفہ تک میری آواز جائے، نہیں، امام ہے۔ امام، میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا، امام وہ ہے کہ جو کائنات کو تسبیح دے رہا ہے۔ کائنات جو ذکر کرتی ہے یہ امام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے سب کچھ امام مبین میں جمع کر دیا ہے، سب امام ہے۔ امام وہ ہے کہ جو امت کو نہ صرف یہاں بلکہ قیامت تک لے کر چلتا ہے، امام اسے کہتے ہیں۔ امام مسجد کا امام نہیں ہے، کسی فرقے کا امام نہیں ہے، اس میں فلانے جگہ میں تھا تو یہ فرقہ بن گیا، فلانا میں تو یہ فرقہ بن گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ امام ہے جو اس سسٹم کو، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو دو موومنٹ چل رہی ہیں، جو ایک موومنٹ حضرت آدم سے اللہ نے سٹارٹ کی ہے، اس پوری موومنٹ کو، اس پورے سسٹم کو اس زمین سے، اس عالم سے، مادے سے گزار کر اس عالم میں لے کر جانا امام کا کام ہے، اسے امام کہتے ہیں۔ تو امام کو تو سمجھے، پہلے امام سمجھ میں آئے گا تو امام کا کام سمجھ میں آئے، جب امام کا کام سمجھ میں آئے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے۔ معرفت یہی ہے، درس کربلا جن کو امام سمجھ میں آ گئے تاریخ میں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جان جا رہی ہے، مال جا رہا ہے، عزت جا رہی ہے، آبرو جا رہی ہے، جاتی ہے تو جائے، جسے امام سمجھ میں آ جائے